بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتیبہ بن مسلم باہلی تاریخ اسلام کے مشہور فاتحین میں سے تھا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانہ حکومت میں اس نے سلطنت کی توسیع، باغیوں کی سرکوبی اور مفتوحہ علاقوں کے انتظام میں حیرت انگیز قابلیت اور تجربے کا ثبوت دیا۔ اس نے ترکستان اور چین میں اپنی بہادری، حوصلہ مندی، جنگی مہارت اور خوش انتظامی سے پے در پے بہت سی فتوحات حاصل کی، اور تہارستان، بخارا، بادغیس، فرغانہ اور سمرقند کو فتح کرتا ہوا چین کی عظیم الشان وسیع سلطنت میں دور تک گھستا چلا گیا۔ خاقان چین نے سمرقند کے مارکوں میں اسلامی فوجوں کے دشمنوں کی مدد کی تھی اور اپنے لڑکے کو امدادی فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے خاقان چین کا یہ رویہ دیکھ کر قسم کھا لی تھی کہ جب تک سلطنت چین کو اپنے گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کر کے خاقان چین سے جزیہ وصول نہ کرے گا، چین سے ہرگز نہیں ٹلے گا۔ کاشغر کی فتح کے بعد جب چینی علاقے یکے بعد دیگر اسلامی لشکر کے قبضہ میں آنے لگے تو خاقان چین نے صلح کی گفتگو کی طرح ڈالی۔ قتیبہ بن مسلم نے 10 آدمیوں کا وفد عبیرہ بن مشرہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں خاقان کے دربار میں روانہ کیا۔ خاقان نے اس وفد سے کئی ملاقاتیں کیں اور آخری ملاقات میں وفد کے رہنما حبیرہ کو خوب دھمکانے کی کوشش کی گئی اور کہا کہ تم جا کر اپنے سپہ سالار سے کہہ دو کہ یہاں سے لوٹ جائے، مجھے تمہاری تعداد کا علم ہے۔ اگر تم واپس نہ گئے تو میں ایک ایسی بڑی فوج تمہارے مقابلے میں بھیجوں گا جو تمہیں تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ حبیرہ نے خاقان کو اس کے جواب میں کہا، تم اس قوم کی تعداد کو کم کیسے کہہ سکتے ہو جس کا ایک سرا تمہارے ملک میں ہے اور دوسرا شام میں؟ ہم لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے جس پر وہ آ کر رہے گی، اور لڑ کر جان دینا باعزت موت ہے، اس لیے ہم موت سے ڈرتے ہیں، نہ اسے برا جانتے ہیں۔ ہمارے سردار نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تمہاری سرزمین کو پیروں سے پامال کر کے جزیہ وصول نہ کرے گا، واپس نہیں جائے گا۔ اس گفتگو سے خاقان کی ترقی تمام ہو گئی۔ وہ ترکستان کا حشر دیکھ چکا تھا اور خواہ مخواہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ اطاعت پر آمادہ ہو گیا اور جزیہ ادا کر کے بہت سے قیمتی تحفے قتیبہ کو بھیجے، اور ساتھ ہی اپنے ملک کی مٹی ایک بوری میں بھیج دی تاکہ قتیبہ بن مسلمہ سے اپنے پاؤں تلے روند کر اپنی قسم پوری کر لے۔